السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صحیح معنی میں آج جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن کے اندر ہم شفٹ ہو چکے ہی ہے ہماری کلاس، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور بادل برسنے کو امڈ آئے ہیں، اور آج ہم جناب ناظرین کرام تیسرے پارے کا 15واں رکوع جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ قل، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب۔ تو قرآن کریم میں مفسرین فرماتے ہیں جب بھی اہل کتاب کا تذکرہ لفظ آئے تو ہم امت محمدیہ بھی اہل کتاب ہیں، لیکن قرآن کریم میں جب اہل کتاب کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد پہلی وہ 3 امتیں جن کے اوپر آسمانی کتابیں نازل کی گئیں، یعنی تورات، زبور، انجیل والے لوگ مراد ہوتے ہیں جب بھی قرآن پاک میں کیا لفظ آ جائے، یا اہل الکتاب۔ تعالوا، آ جاؤ، الی کلمۃ، ان کلمات کی طرف، سواء، جو برابر ہیں، بیننا، ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، اللہ، یہ کہ نعبد، ہم عبادت کریں، الا اللہ، سوائے اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہاں جو ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض چیزیں، جو بعض احکام ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ ایک جیسے ہیں۔ ہر نبی کے، ہر امتی کے لیے جو معیار رکھا گیا توحید کا، وہ کیا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ تمام انبیاء کو یہی پیغام ڈیلیور کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اور بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ایک ذمہ داری یہ ہے، اور یہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان کے لفظ ہیں، ان جو ہماری امت محمدیہ اور دیگر امتوں کے درمیان جو چیزیں مساوی ہیں، برابر ہیں کہ جیسی وہ یہی ہیں کہ ان میں بھی نبی آئے، ہم میں بھی نبی آئے۔ ان امتوں کو بھی ایک خدا کی دعوت دی گئی کہ ایک خدا کی عبادت کرنی ہے، ایک خدا کو ماننا ہے، ہمیں بھی یہی تعلیمات سے اللہ نے نوازا ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ، ہم شریک نہیں ٹھہراتے ساتھ اس کے شیئن کسی کو بھی۔ وَلَا يَتَّخِذَ، اور نہ بنائے بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، بعضوں میں سے بعض کو رب بنائے اللہ کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے یہ کسی کو ہم رب نہ بنائیں۔ 1,24,000 ام و بیش انبیاء رسول تشریف لائے، ان میں سے کوئی نبی بھی جو ہے وہ ایسا نہیں تھا جنہوں نے دوسرے خدا کی دعوت دی ہو، جو اللہ نے ان کو دوسرے معبود کی دعوت دی ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیر لو، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو اگر یہ لوگ روگردانی کریں، نہ آئیں سیدھے راہ پر، فَقُولُوا، سو تم کہو، اشہدوا، گواہ، ہم گواہی دیتے ہیں، تم گواہ ہو جو بھی انا مسلمون، کہ ہم کیا ہیں، مسلمان۔ تم انہیں دعوت دو، اگر دعوت قبول کریں ٹھیک ہے، لیکن اگر دعوت قبول نہ بھی کریں تو اب ہم نے خود جو ہے نا اس پہ کاربند رہنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما تحاجون، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم، جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التورات، نہیں نازل کی گئی ان کے اوپر کیا، والانجیل، اور نہ، الا من بعدہ، مگر ان کے بعد یہ نازل کی گئی ہیں، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم یہودی تھے، جب کہ یہود امتی ہیں عزیر علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام۔ یہ بھی بعد میں آئے جناب ابراہیم کے، اور عیسائی جو ہیں یہ ویسے سیکنڈ لاسٹ میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں عیسائی۔ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کے
کم و بیش 3000 سال بعد آئے ہیں عیسائی. تو دونوں ہی دعوت اس طرح کی اپنے لوگوں کو دے رہے تھے کہ یہودی کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم یہودی تھے اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ جناب ابراہیم عیسائی تھے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ تورات اور انجیل تمہاری کتابیں آئیں ان کے بعد ہیں, تم ان کو اپنا کیسے پیش رو مانتے ہو؟ تمہیں تو اپنی اپنی کتابیں دی گئی ہیں, تم ان کو اپنا اپنا کہہ رہے ہو. تو یہ سچی بات نہیں ہے. ہاں انتم اے سنو ہؤلاء وہ جو حاججتم جنہوں نے جھگڑا کیا تم سے فیما لکم بھی علم اور جو اس میں ہے جس چیز کا تمہیں علم دیا گیا ہے, فلیما تو کیوں تو حاجون جھگڑتے ہو فیما اس میں لیس لکم بھی علم جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس باتوں میں نہ جھگڑو. واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے وانتم لا تعلمون تم ما کان ابراہیم یہودیا نہیں تھے ابراہیم ولا نصرانیا اور نہ کیا تھے عیسائی. عیسائی بھی ولیکن کان حنیفا مسلما لیکن وہ تھے حنیف کہتے ہیں دنیا سے الگ تھلگ ہو کے یکسو ہو کے اللہ کی عبادت کرنے والے. مسلمان کامل مسلمان تھے. وما کان من المشرکین کیا نہیں تھے شرک کرنے والے نہیں تھے. یہود نے کون سے گناہ کیے تھے مریم؟ یہود نبی کو قتل کرتے تھے اور اپنے نبیوں پہ ایمان نہیں تھے لے کے آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے اور اپنی کتاب تورات میں انہیں تکذیب کی. عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے کھادی ہے اینی پیتی ہے. میں سوال کر رہا ہوں وہ جواب دے رہے. ابھی آپ بتائیں عیسائیوں کے نے کیا شرک کیا تھا؟ یہ اللہ نے فرمایا ہے نا کہ تم شرک وہ تم مشرک ہو لیکن وہ مشرک نہیں تھے. انہوں نے کیا شرک کیا تھا؟ تازہ تازہ ابھی رات کل پڑھا ہے آپ نے, آج کے سبق میں بھی تھا. جاگ بھیجے یعنی آپ کو لگا کہ میں جواب دے رہا ہوں. نہیں سننی نہیں, سوالات ہیں یہ کہ آپ کو پچھلے کبھی پتہ ہے کہ نہیں جو سبق چل رہا ہے. ہاں بھائی کیا تھا عیسائیوں کے اندر کفریات کیا تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو پہلا مانتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے ان کو تیسرا کون نہیں بول حضرت ان کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ تم تو شرک کرتے ہو لیکن وہ مشرک نہیں تھے. اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ اِنَّا بے شک اولا اولا ولی سے مشتق ہے. ولی معنی کیا کیا لکھے تھے؟ دوست وارث حکمران وزیر اور قریب معنی میرا کسی نے بھی نہیں بولا جو یہاں باندھ رہا ہے. جی اللہ کے نزدیک. ولی کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ قریب. یہاں قریب لوگوں میں سب سے زیادہ قریبی ابراہیم کے, یعنی اگر کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کسی کا تعلق ہے لوگوں میں سے للذین اتبعوہ
وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ دوست ہے کن کا؟ مومنوں کا۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَدَّ یَوُدُّ کا معنی کیا تھا؟ ودود معنی کئی دفعہ میں نے بتایا ہے، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ودود ہے، کیا معنی تھا اس کا؟ سب نے آج ہاتھ کھڑے کیا، ہم سناتے ہیں، ہم بتاتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں۔ ودّا یا ودو کا مطلب میں نے کئی دفعہ لکھا ہے محبت کرنا، چاہنا، ارادہ کرنا۔ ماشاءاللہ بڑا ہے، بڑے لائق ہیں آپ سارے۔ ودت طائفتن، ودت چاہتا ہے، طائفتن ایک گروہ، من اہل کتاب، اہل کتاب کا، لو یدلونکم، وہ چاہتے ہیں کہ تم ہو جاؤ گمراہ، تمہیں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وما یدلون، وہ نہیں گمراہ کر رہے، الا انفسہم، مگر اپنے ہی آپ کو، وما یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں۔ جو کسی کو سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ بھئی اس کو نہیں پتہ، اس کو نہیں پتہ، وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ ایک اس کا ذہن ہوتا ہے نا جی میں 2 نمبری میں بڑا اچھے قسم کا 2 نمبر ہوں، تو وہ اب نقصان میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے، کہ وہ کس کو نقصان دے رہا ہے؟ فار ایگزامپل ایک جو بندہ جو چوری کر رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے چوری کی ہے، کس کو نقصان ہوا؟ کس کو؟ خود کو ہوا۔ کیسے؟ گھر والوں کو تو پتہ نہیں چلا کیا کر دیا، اسے باہر بھی نہیں پتہ چلنے دیا، پھر کیسے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو ہمارے اندر گناہ ہے نا، پوشیدہ گناہ، کئی ظاہری گناہ ہوتے ہیں، یہ پیچھے میں آپ کی کلاس کی لکھوائے گئے تھے، ظاہری گناہ، پوشیدہ گناہ، نہیں؟ خود ہی پہلے نہ پھر کہتے ہیں ہاں۔ ظاہری گناہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ تو ظاہر ہو جاتے ہیں نا۔ خفیہ گناہ جو ہوتے ہیں، وہ چھپے ہوئے، وہ کون کون سے؟ اناد، بغض ہو گیا، اندر سے سمیل بھی تھوڑی تھوڑی مطلب آ رہی ہوتی ہے، اینگل سے کسی طریقے سے پتہ چلتا ہے نا کہ بندہ، تو باطنی گناہوں سے بھی اور ظاہری گناہوں سے بھی۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما تکفرون، تم کیوں انکار کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی، وانتم تشہدون، حالانکہ تم کیا ہو؟ خود ان آیات پر گواہ ہو کہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما تلبسون الحق، کیوں چھپاتے ہو، وبالباطل، اور ملا دیتے ہو، وتکتمون الحق، اور کیا کرتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔
سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ نمبر 61 میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں مباہلہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مباہلہ یہ مباہلہ کیا سوال لکھا؟ اس سے کیا مراد ہے؟ جواب: نجران کے وفد کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دلائل پیش کیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل پیش کیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں نہ خدا کے۔ اس مسئلہ پر عیسائیوں کے تمام سوالات کے جوابات حضور نے عطا فرمائے۔ اس مسئلہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے تمام سوالات کے جوابات ان کو عطا فرمائے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ہٹ درمی سے کسی دلیل کو نہیں مان رہے،
जब देखा कि हट जर्नी से किसी देखा कि वो हट जर्नी से किसी अडदर में लिखा हूँ अब नहीं लिखी है हट जर्नी से किसी बस किसी दलील को नहीं मान रहे। تو انہیں عاجز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ تو انہیں عاجز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے مباہلہ کرنے کا حکم نازل فرمایا۔ جب یہ آیت مباہلہ بریکٹ میں لکھ لیں کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61۔ کیا لکھا بولیں ذرا؟ جب یہ آیت مباہلہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 بریکٹ بند کر دیں، نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے وفد کو مباہلہ کے لیے بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے اور امام حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے نکلے، اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے اور حضرت حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے نکلے، اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے نکلے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔
آپ فرما رہے تھے کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ نصارہ کے سردار اسقف نے کہا، اسقف اس طرح لکھنا، اسقف قاف 2 نقطوں والا اور فا۔ اسقف نے کہا اے عیسائیوں کی جماعت، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں بریکٹ میں آپ لکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے نام ہوئے؟ 5 کون کون سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ کہ اگر وہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اگر وہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ ان کی دعا قبول کر کے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ اگر وہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ ان کی دعا قبول کر کے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ وہ دعا کریں کہ وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر کے پہاڑ کو اپنی جگہ سے سو تم ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ سو تم ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔ اور قیامت تک کوئی روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی۔ پھر انہوں نے ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں کیا جملہ لکھا ہے؟ کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔ پھر نہیں آگے نہیں لکھا کچھ۔ پھر انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا، جزیہ۔ اور اپنے علاقے میں واپس چلے گئے۔ کام بریک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے،
قدرت میں میری جان ہے۔ اللہ کا عذاب اہل نجران کے نزدیک آ چکا تھا۔ اہل نجران کے نزدیک آ چکا تھا، اور اگر یہ مباہلہ کرتے تو انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا، اور اگر یہ مباہلہ کرتے تو ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا۔ اور ان کی وادی میں آگ بھڑکتی رہتی۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 2 صفحہ 594 پر یہ حدیث ہے۔ ناظرین، یہ آیت مباہلہ کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل پچھلے رکوع کی باقی تھی جو ہم نے ناظرین کی پیش گوش گزار کی ہے۔ اس میں اہل بیت اطہار کا مقام بھی واضح ہوتا ہے، اور مولا کائنات اور پنجتن پاک کا۔ اہل سنت پنجتن پاک کے قائل ہیں، ان کے مقام و مرتبے کے پنجتن پاک میں کون سے 5 تن آتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری جناب فاطمہ الزہرا، اور چوتھے امام حسن، اور 5ویں ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی اجاگر ہے شان ان کی کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میں کہتا کہ یہ عیسائی باقی نہ رہیں تو یہ چاروں آمین صرف کہہ دیتے تو اللہ پہاڑ کو ہٹا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ کیا مقام ہے پنجتن پاک کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار اور پنجتن پاک کی محبت عطا فرمائے۔ بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئی امنگوں کے ساتھ۔ ہر دم اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔